everyone, welcome back to another video. It is میں منا ہے اور آج میں ریئیکشن کرنے جا رہی ہوں کوئی آئی تھنک پاکستانی کوئی باہر کوئی فارن کنٹری سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو ہے جس میں پاکستانی کو پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں. سو ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا جی کس سے ریلیٹڈ ہے. ایس ڈی ایس برانڈ ان کے چینل کا نیم ہے. لنک اور ٹائٹل آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن باکس میں. ضرور سے چیک آؤٹ کیجیے گا ان کے چینل کو. اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب, لائک دس ویڈیو اینڈ شیئر. جلدی سے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور دیکھ لیتے ہیں یہ ویڈیو. آئی تھنک اس میں ہمیں پاکستانیوں کو صرف نہیں کرنا چاہیے. اٹس اے ہیومن نیچر اینڈ اے میل نیچر. اگر ہم صرف اس کو اسپیسیفائی کریں کہ پاکستانی کرتے ہیں تو مائٹ بھی پاکستان میں ایجوکیشنل جو چیز ہے وہ کم ہے, کہ پاکستان کے جو میل کی گرومنگ ہے وہ ایک ٹپیکل وے میں ہوتی ہے اور میل شیوڈ سوسائٹی کے حساب سے ہوتی ہے. دیٹس وائی پاکستانی اس چیز میں زیادہ آتے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں بھی جائیں تو میلز جو ہیں وہ ایسے ہی کر رہے ہیں انسٹیڈ آف پاکستانی مسلم ریگارڈلیس آف دا فیکٹ اینی کیا کہتے ہیں اینی ریلیجن اور سم تھنگ. مجھے لگتا ہے کہ عورت کے ساتھ ہر جگہ پہ زیادتی ہوتی ہے. اسپیسیفائی کریں اگر پاکستانیوں کے لیے تو پھر ہمیں ان کو ایجوکیٹ زیادہ کرنا چاہیے جو کہ ہمارے ملک میں بہت کم ہے. تو دیٹس دا تھنگ. آپ کو لگتا ہے کہ ویمن ریسپیکٹ کے حوالے سے پاکستانیوں کے اندر شعور ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. آئی تھنک اس میں ایک میں فیمیلس کو بھی ایک چیز کہتی ہوں کہ جو مدرز ہوتی ہیں ان کی ایک ڈائیورٹنس جو ہوتی ہے اپنے بچوں کی لڑکوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور وہ ان کو پیار اور لاڈ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں زیادہ اس چیز کو کرتی ہیں. دیٹس وائی کیا کہتے ہیں میلس کو لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور مین آر ایکولی رسپانسبل. آئی تھنک فیمیلس آر آلسو ایکولی رسپانسبل کہ وہ اپنے بچوں کو اتنی اچھی تربیت دیں کہ جو ان کے بیٹے ہیں باہر چلتی ہوئی لڑکی کو کیا کہتے ہیں کبھی بھی اس طرح نہ کریں. اچھا مجھے یہاں پر یہ بتائے گا, اگر ہم پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں, جاپانیز پولیس نے پکڑ کر اس کو جیل میں ڈالا, ٹھیک ہے, اس کی فوٹیج پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے. ویسے تو باقی کنٹریز کے لوگ بھی کرائمز کرتے ہیں لیکن ہر کنٹری میں جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں وہاں پر سر فہرست نام صرف اور صرف پاکستانیوں کا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی بنائی ہوئی ہے اور اس سے جب کوئی مرد باہر نکلتا ہے تو وہ باہر جا کر بھی عورتوں کو اپنی ہی پراپرٹی سمجھتا ہے جس کی وجہ سے یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں؟ آئی تھنک سو دیٹس رائٹ کہ ہم لوگوں کی سوسائٹی ایسی ہے اس لیے وہ باہر جا کے عورتوں کو اپنی جاگیر ہی سمجھتے ہیں. بٹ ہمارا لو ویک ہے پاکستان کا, لیکن باہر کے لاس اتنے ویک نہیں ہے. دیٹس وائی بہت جلدی پکڑ میں آ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کو ایک کیا کہتے ہیں لا کے اکارڈنگلی ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کے اوپر آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. ہماری گورنمنٹ کو بھی یہی چاہیے کہ وہ میلس کے لیے اور فیمیلس کے لیے اتنی وہ پروٹیکٹیونیس رکھیں تاکہ کیا کہتے ہیں وہ ہم لوگ پاکستان میں بھی یہ چیز کر سکیں انسٹیڈ آف جاپان کے علاوہ بھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانیوں کی وجہ سے مسلمانوں کا نام خراب ہو رہا ہے؟ آئی تھنک سو کہ مسلم لائک سعودی عرب وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو وہ آئے ہیں ریسنٹلی تو سعودی عرب وہ والی جو ایریاز ہیں وہ جو ملک ہیں وہ بہت سیفسٹ ملک کے لائے ہیں. لیکن پاکستان بھی ایکولی مسلم کنٹری ہے پر اس میں کیوں نہیں ہوتا. تو آئی تھنک سو ہم نے اسلام کو اپنے اکارڈنگلی کیا کہتے ہیں اپنی روایات ثقافت کے اکارڈنگلی وہ کیا کہتے ہیں نا ٹرن اینڈ ٹویسٹ کر لیا ہے. دیٹس وائی کیا کہتے ہیں ہم لوگ اس کو اسلام کو بھی خراب کر رہے ہیں اس چیز کے اندر. دیکھیں نا, ہم لوگ کا ملک بنا کلمے کی بنیاد پر اسلام کے نام پر, ٹھیک ہے, اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلم امہ کے سردار ہیں, ہم مسلم کنٹری ہیں اور ہم لوگ ہمیشہ اسی چیز کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. پھر باہر جا کر ریپ کرنا, باہر جا کر لڑکیوں کو چھیڑنا, باہر جا کر کرائمز کرنا, پھر بعد میں کہنا کہ ہمیں دنیا ٹارگٹ کرتی ہے کیونکہ دنیا کو مسلمانوں سے مسئلہ ہے, پاکستانیوں سے مسئلہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے؟ نہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ وہ شاید اسلام کے نام پہ خود کو بچانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ نے وہ حرکت کی ہے تو ایون اسلام ہو یا کوئی بھی ریلیجن ہو اس کے اندر ایکولی اس کو آپ کیا کہتے ہیں لا آپ کو اس چیز کے لیے آپ کو سزا دیتا ہی دیتا ہے. تو یہ صرف پاکستانیوں کو کیا جاتا ہے, نہیں کیا جاتا. اگر آپ وہ چیز حرکت کریں گے ہی نہیں, میں مانتی ہوں کہ مسلمس کو ٹریگر کیا جا رہا ہے جیسے پیلسٹائن کا واقعہ وغیرہ ہے اس چیز کے اندر, لیکن اس چیز کے اندر کیا آپ وومن کی کیا کہتے ہیں ایک پروٹیکٹیونیس کو ہرٹ کریں اور سب کریں اور پھر آپ کہیں کہ جی مسلم اور پاکستانی ہیں ہم, تو وہ کوئی پاگل نہیں ہے اتنا ملک آپ نے کیا ہے تو آپ پکڑے گئے ہیں. آخر سوال آپ سے پوچھوں گی, جب یہاں پر لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے, زیادتی ہوئی, ہراسمنٹ ہوئی ہے, مرد حضرات کہتے ہیں عورتیں برقع پہنے دوپٹہ لیں, ہم اپنی نظریں اوپر نہیں کریں گے, جبکہ عورتوں کے ساتھ جنہوں نے برقع پہنا ہوتا ہے, جتنی بڑی عمر کی بھی عورتیں ہوتی ہیں دوپٹہ ہو رہا ہوتا ہے, چادر اوڑھی ہوتی ہے, زیادتی ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے, نیو بورن بیبیز گرلس کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو چیز ہے, اب باہر کسی کنٹری میں جا رہے ہیں وہ برقع تو نہیں پہن سکتی, ان کا اپنا ایک کلچر ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ یہ اپنی غلطیوں کو جو چھپاتے ہیں, عورتوں پر جو بلیم گیم ڈالتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سوچ کا فرق ہے. لائک ہم لوگوں کی وہی چیز چل رہی ہے کہ عورتوں نے یہ کیا, ایک عورت نے برقع پہنا ہے کہ نہیں پہنا, مرد کو کیسے پتہ اگر مرد کی نظر جھکی ہوئی ہے. اسلام میں اگر عورت پہ برقع ہے تو مرد کی نظر جھکنے کا بھی اتنا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو دونوں اگر میں کہہ رہی ہوں کہ اگر عورت اس چیز کو کر رہی ہے تو آپ مت دیکھیں,
اگر آپ کے پاس پراپر رائٹ ہے آپ اپنی کمزوری کو اور اپنی حوث کو کیا کہتے ہیں عورتوں کی ایک پہناوے پہ نام دیں, تو آئی تھنک دیٹس اے ویری رانگ تھنگ. خود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لیم ایکسکیوزز بہت زیادہ ہیں, لیکن کیا کہتے ہیں یہ ایک بہت لمبی بحث ہے کہ عورت نے یہ پہنا تھا اس لیے یہ ہوا, یہ کبھی بھی جسٹیفائی ہو ہی نہیں سکتا. سو سیم ٹاپک کافی بار میرے خیال سے اس کے اوپر بات ہو چکی ہے, لیکن پھر وہی بات کہ اس قسم کے کیسز سامنے آتے ہیں اور اپنے ملک میں تو آتے ہی ہیں, اب دوسرے ملکوں میں بھی آنے لگ گئے ہیں کہ مطلب پاکستانی اگر دوسرے ملکوں میں جا کر اس قسم کے کام کریں گے تو مطلب پاکستان کا امیج کیا ہی رہ جائے گا. مطلب میری سمجھ سے باہر, اور اتنی شرم آتی ہے نا اس قسم کی ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ مطلب اپنے ملک میں تو آپ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہی کرتے ہو, باہر جا کر بھی تم لوگ نہیں چھوڑ رہے ہو, تو اتنا پیسہ لگا کر باہر جاتے ہی کیوں ہو بھائی؟ یہ کام کرنے جاتے ہو, اپنے ملک کو بدنام کرنے جاتے ہو, خود کو بدنام کرنے جاتے ہو. مجھے سمجھ نہیں آتی یار ان ماؤں کا کیا حال ہوتا ہوگا جو یہ سوچتی, جن کو یہ خبریں ملتی ہوں گی کہ یار آپ کے بچے نے ایسا کر دیا, مطلب ان کے لیے تو مرنے کا مقام ہے. لیکن پھر میں یہ کہوں گی کہ اس چیز کو روکا جا سکتا ہے. آپ جو اپنی گود سے ہی, ماؤں کو میں اسپیشلی کہوں گی کہ اپنی گود سے ہی بچوں کو آپ لوگ نہ سر پر چڑھاؤ. واقعی یہ میں اس کی بات سے اگری کرتی ہوں, اس لڑکی کی بات سے جس نے بولا کہ یہ سوسائٹی ہماری ایسی ہے نا کہ مائیں یہی سمجھتی ہیں کہ بھئی بیٹیاں جو ہے نا انہوں نے اگلے گھر چلے جانا ہے, ان کو اچھی خاصی ڈانٹ ڈپٹ کر کے رکھو, لیکن جو لڑکے ہیں نا ان کو آنکھ کا تارا بنا کر رکھو. جو چیز ہے پہلے لڑکوں کو دو کہ وہ لڑکا ہے بھائی, اس نے تو ہمیں کمائی کر کے دینی ہے, اس نے تو ساری ہماری زندگی کا ساتھی بنا ہے. حالانکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 90% جو ہے نا لڑکیاں جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو لڑکیاں سنبھالتی ہیں 90%. وہ کہتے ہیں نا ان کو احساس ہوتا ہے, 90% احساس جو ہے نا ایز کمپیئر ٹو بوائز, گرلز میں زیادہ احساس ہوتا ہے ٹورڈز دیئر پیرنٹس. سو یہ چیز دیکھنے میں ملتی ہے. تو اگر ہم لوگ یہی سوچتے رہے کہ نہیں بھائی یہ لڑکا ہے, یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے, اس نے تو ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے, لڑکیوں نے تو چلے جانا ہے, یار وہ بھی تو آپ اتنی آپ کی ہیں, اتنا ہی آپ کے وہ کہتے ہیں کہ پیار کی مستحق ہے, اتنی وہ بھی ان کی بھی اتنی ویلیو, اتنی رسپیکٹ ہے جتنی بوائز کی ہے. تو سب سے پہلے تو ہماری ماؤں کو, پاکستانی ماؤں کو اسپیشلی اس چیز کو جو ہے نا اپنے ذہن سے بالکل نکال دینا چاہیے. ایکول رائٹس دونوں کو دیں. دوسرا میں یہ بھی کہوں گی کہ اس میں ہماری سوسائٹی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم نے جو ہے نا وہ لڑکیوں کو اسلام کے نام پہ, پھر وہی بات کہ ہم جو ہے نا اپنے فائدے کے لیے ٹرن اینڈ ٹوسٹ کر کے اسلام کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے نام پر لڑکیوں کا پردہ لازمی کر دیا کہ پردہ انہوں نے باہر نہیں نکلنا. یہ حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. جو حضرت خدیجہ تھیں وہ بھی ٹریڈ کرتی تھیں, انہوں نے وہ بھی بزنس کرتی تھی, وہ بھی جاب کرتی تھی, بزنس کیا انہوں نے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی لڑکیاں جاب نہیں کر سکتی, باہر نہیں نکل سکتی, پڑھ نہیں سکتی, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اسلام یہ بالکل بھی نہیں کہتا, بلکہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کو بھی پڑھنے کا اتنا ہی حکم ہے جتنا مردوں کو ہے. کوئی اسپیسیفکلی نہیں کہا ہوا کہ صرف مرد جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے, ایسا کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ سمجھنی پڑے گی. جتنا ہم چھپا کر اپنی عورتوں کو رکھیں گے, ابھی بھی بہت سارے بیکورڈ ایریاز میں ایسے ہی ہوتا ہے, ان کو گھر سے باہر, گھر کے دروازے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی لڑکیوں کو. تو جب تک ہم یہ چیز نہیں رکھیں گے تب تک ہمارے مردوں کو یہ لگتا رہے گا یار یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. ان کو یہی لگا کہ اگر ہم عورتیں بھی ایکولی مردوں کے شانہ بہ شانہ چلیں گی نا تو ان کو پھر وہ اتنا نہیں لگے گا کہ یار یہ ٹھیک ہے, جیسے ہم مرد ایک دوسرے کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں یہ بھی ویسے ہی ہے. تو اگر ہم جتنا سنبھال کر رکھیں گے نا تو ان کو یہ لگے گا کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہی چیز ہے, یہ اتنی پروٹیکٹیو, اور پتہ نہیں کیوں اس کو اس طرح کر کے رکھا. تو وہ لوگ زیادہ گندی نظروں سے دیکھیں گے. جب ہم اس چیز کو ختم کریں گے نا, باہر کے ملکوں میں اب یہ چیز نہیں ہے. سب عورتیں بھی جو ہے مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کرتی ہیں, وہ جاب کر رہی ہوتی ہیں, بچے بھی سنبھال رہی ہوتی ہیں, جاب بھی کر رہی ہوتی ہیں, فٹ بھی رہتی ہیں. تو جب تک اس لیے ان کو وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یار یہ کوئی ہمارے ان کی جینڈر چینج ہے یا کوئی اور انوکھی چیز ہے. ان کو نہیں لگتا. جب یہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں نا تو وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یار یہاں پر کیا ہو رہا ہے, اس لیے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ مائنڈ سیٹ اور یہ چیز بھی تھوڑی بہت جو ہمیں نا وہ چینج کرنی پڑے گی. سو یہ تھا میرا آج کا ریئیکشن. اس کے اوپر جتنا بولوں اتنا ہی کم ہے, لیکن بہت زیادہ ٹائم چلا جائے گا, ویڈیو بھی بہت لمبی ہو جائے گی. سو آپ لوگوں کو کیا کہنا ہے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا. سو ملوں گی نیکسٹ ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ. اب تک مجھے نہیں اجازت.